دن کے لیے یا آپ چلے جائیے یا ہم چلے جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ علامتیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علامت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے سامنے حالات کہ یہ صورتحال ہو جائے گی علی اعلان. رات کی تاریکی کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا. یہ عالم کر دیا جائے گا کہ گانا بجانا فیشن. یہ تو فیشن ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اسی لیے تو نعمت دی ہے. اچھی آواز کے گانے نہیں گایا تو پھر کیا کیا؟ اچھا جس اسکولوں میں کیونکہ اب یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے، کیوں؟ سرپرستی حاصل ہو گئی، شیطانی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی. جب تک یہ سارے کام نہیں کرو گے تم ابھی ترقی پسند ممالک کی، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے. ہم تمہیں کچھ بنانے نہیں دیں گے. سائنسی ترقی نہ کرنا، وہ کرو گے تو ہم تباہی بربادی پھیلا دیں گے. یہ ترقی کرو جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہے، یہ لو، یہ ہمارا کوڑا کرکٹ لو، کوڑا کرکٹ لو اور یہ ترقی ہمیں دکھاؤ پہلے. جب تک تمہاری سڑکوں پہ علی اعلان شراب، جوا، ناچ گانا نہ آ جائے تمہارے اسکولوں میں، تمہارے کالجوں میں، اس وقت تک تم ترقی یافتہ نہیں بن سکتے. ترقی کی پہلی علامت اپنے دین سے بیزاری کا اعلان کر دو. دین سے بیزاری کا اعلان کر دو، یہ ہے ترقی کی علامت. تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا جائے کہ نہیں؟ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے چراغ سے چراغ جلاتے رہو، چراغ سے چراغ جلاتے رہو. اتنا پیغام پہنچے گا. ارے اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے، یہ اربوں کا لشکر ہو یا کروڑوں کا لشکر ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کروڑوں اربوں کی فوج نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا تو وعدہ یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو، کیا اتنی بار نہیں ہوا تاریخ میں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دی کہ نہیں دیے؟ یہ بھی تو اللہ کا وعدہ ہے نا. لہذا امام فرما رہے کہ سب ہوگا. تو مومن کون ہے جو ان تمام حالات میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا چل رہا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کرتا ہوا کہ دنیا کہیں چلی جائے، اگر اللہ نے مجھے اچھی آواز دی ہے تو اس لیے اچھی آواز دی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سے لوگوں کو بیدار کروں، قرآن کی آیات سے لوگوں کو بیدار کروں. اگر اچھی آواز دی ہے تو اللہ کی خدمت کی خاطر اس آواز کو استعمال کروں، اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر اس آواز کو استعمال کیا جائے. دین کی تبلیغ کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر نہیں. اللہ نے نامعلوم کتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ حرام کام کیے جائیں. کچھ چیزیں اس لیے بھی تو دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جسم بھی دیا ہے، آواز بھی دی ہے، حالات بھی دیے ہیں، پیسہ بھی دیا ہے، امیری بھی دی ہے، غریبی بھی دیا، سب کچھ دیا. کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ تم خود پہچان سکو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا پہچان سکو. لہذا غیرتوں کا جنازے نکالنے کے انتظام ہونے لگیں گے اس دور میں. ابھی آ گیا نا ہمارے اسکولوں میں یہ بیماریاں. اب آہستہ آہستہ ڈانسنگ کی کلاسز شروع ہونے کا، یہ سارے چینلز لگ گئے. ٹائم خرید لیا ہے سامراجی قوتوں نے، کیونکہ ان کے چینلز آپ نہ دیکھیں تو کوئی بات نہیں، یہاں بکنے والے بہت سے ہیں. 1 گھنٹہ بیچ دیا گیا، اس 1 گھنٹے میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے، جو فیڈ کرنا ہے فیڈ کریں گے. چینل آپ کا ہے کام، ان کے ہوں گے جتنے بھی چینل ہیں، بہت معذرت کے ساتھ سب پہ کام کیا ہوگا؟ اب یہ کام ہوگا ان تمام ایشوز کو، اور جو ایسی آوازیں ہوں گی انہیں دبا دیا جائے گا. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں برائی کرنے سے روکنے والے؟ آپ کو قبر میں اپنا حساب دینا ہے، ہمیں اپنا حساب دینا ہے، جائیے آپ. نہ، ایسا دین میں کچھ نہیں، ایسا دین میں کچھ نہیں. جب تک امر بالمعروف معاشرے میں ہوتا رہے گا، گناہگار بھی اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا، اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا. اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہ رہے اور کوئی برائیوں سے روکنے والا نہ رہے. جب تک ایک بھی کسی سوسائٹی میں نہی عن المنکر کرنے والا موجود ہے، ان برائیوں سے روکنے والا موجود ہے، وہ معاشرے عذاب سے بچے رہتے ہیں. اور جن معاشروں پہ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے پروردگار، تو ان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو نکال دیتا، یا اٹھا لے گا یا نکال دے گا کہ نکل جاؤ. اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس قوم کو تباہ بھی کر دیں گے، برباد بھی کر دیں گے، غرق بھی کر دیں گے. لہذا یہ کیا ہے؟ وہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں،
حجت تمام ہو رہی ہے کہ کانوں تک آواز جانی چاہیے، تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے کی نشانی کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات کیا ہوں گے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہوگا دنیا میں۔ لہذا ساری علامتیں بیان ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ایک فرد پر حجت قائم ہو جائے گی دنیا کے، وہ جو آخری قائم آل محمد ظہور فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو حالات ان پہ تو چل ہی رہے ہم روزانہ۔ اب جو ہم سلسلے وار چل رہے ہیں، دجال کے بعد ایک کردار کون سا ہے؟ سفیانی۔ سفیانی کا تعارف کیا ہے؟ سفیانی کا حلیہ کیا ہے؟ سفیانی کا عقیدہ کیا ہے؟ سفیانی کے جنگ کی کیفیت کیا ہے؟ سفیانی کے قبضوں کا عالم کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال اور سفیانی ایک ہی ہے، نہیں۔ دجال کے بارے میں میں نے کیا بتایا تھا کل، کہ دجال سوائے مکہ مدینہ اور قبور ائمہ یعنی ائمہ طاہرین کے مزارات کے باقی پوری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا۔ سفیانی کا عالم یہ نہیں ہے، سفیانی صرف 5 علاقوں پر قابض ہوگا: شام یعنی دمشق، فلسطین، حماس یعنی لبنان، حلب اردن، اور کچھ کوفے کا علاقہ۔ 5 یا 6 علاقے بس۔ دمشق سے وادی یابس جو دمشق کے ساتھ ہے، اس وادی یابس سے خروج کرے گا، اور حلیہ بتایا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے، کیونکہ ایک ایک دن ہر امام کا آپ کے ساتھ لے کے بھی چل رہے ہیں نا باتیں، تو 5ویں امام نے اس کا حلیہ بتایا کہ اس کی جلد کی رنگت سفید اور چہرے کا رنگ سرخ ہوگا، یعنی سرخ و سفید ہوگا، گورا ہوگا، سرخ و سفید ہوگا۔ آنکھیں کرنجی آنکھیں ہوں گی۔ ہر کرنجی آنکھوں والے کو مت دیکھنا شروع کر دیجیے گا، 4-5 قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ہر انسان، لیکن اس کی پہچان جو وادی یابس سے خروج کرے گا۔ سفیانی کیوں ہوگا؟ کیونکہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ شیعہ سنی روایات دونوں میں یہی چیز موجود ہے، بلکہ نام بھی بعض روایت میں موجود ہے اس کا، عثمان ابن انبسہ۔ انبسہ اس کے باپ کا نام ہوگا، کیونکہ مولا کائنات نے اس کو یہ کہہ کر خطاب کیا کہ وہ جگر خارا کا بیٹا، یعنی ہندہ جگر خارا کا بیٹا وادی یابس سے خروج کرے گا، وادی یابس سے نکلے گا اور قتل و غارت گری پھیلائے گا اور دمشق کے تخت پر قبضہ کر لے گا، سب سے پہلے دمشق پر بیٹھے گا۔ یہ تو ہم نے اس کا حسب نسب بتا دیا۔ یہ ہے سفیانی، اسی لیے اس کو سفیانی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جتنی بھی غیبت کی کتابیں لکھی، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی، سب نے اسی بات کو لکھا کہ ہاں اس کی نسل سے ہوگا، اسی کی نسل میں سے اس کا نام یہ ہوگا، انبسہ اس کے باپ کا نام ہوگا، وادی یابس دمشق سے خروج کرے گا۔ اور ایک اور بات لکھی کہ یابس کے علاوہ روم کے شہروں سے آئے گا، سلیب گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی انتقام لینے کے لیے۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ کی معلومات کے لیے بھی اور بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی۔ سلیب گلے میں ہوگی، روم کے شہروں سے آئے گا، مغرب